میر مرتضیٰ بے نظیر بھٹو قتل کا معاملہ حل کیوں نہ ہوا؟ قتل جو کرتے ہو وجہ بھی بتا دو۔ یہ 20 ستمبر 1966 کی بات ہے جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے صاحبزادے اور اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کراچی میں ایک سیاسی میٹنگ میں شرکت کے بعد گھر واپس لوٹ رہے تھے کہ ان کے گھر کے نزدیک پولیس کے مسلح اور مورچہ بند افراد نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ پولیس مرتضیٰ بھٹو کے ان محافظوں کو گرفتار کرنا چاہتی تھی جن پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور دہشت گردی کے بعض واقعات میں ملوث ہونے کے الزامات تھے، مگر جوں ہی میر مرتضیٰ بھٹو کا قافلہ روکا گیا ان کی پولیس افسر کے ساتھ تکرار ہو گئی۔ میر مرتضیٰ بھٹو کے محافظوں نے مشتعل ہو کر فائرنگ شروع کر دی، جس کے جواب میں پولیس نے بھی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں میر مرتضیٰ بھٹو اور ان کے 6 ساتھی ہلاک ہو گئے۔ میر مرتضیٰ بھٹو کی اس ناگہانی موت کا دکھ ملک بھر میں محسوس کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کی ناگہانی اموات کے بعد یہ تیسرا سانحہ تھا جو بھٹو خاندان پر گزرا تھا۔ حکومت نے سانحے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی ٹریبونل تشکیل دیا جس کے سربراہ جسٹس ناصر اسلم زاہد تھے اور ارکان میں جسٹس امان اللہ عباسی اور جسٹس ڈاکٹر غوث شامل تھے۔ اس ٹریبونل نے کئی ماہ تک گواہان کے بیانات قلم بند کیے لیکن تاحال قتل کا معمہ حل نہ ہوا۔ اسی طرح 27 دسمبر 2007 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی تاحیات چیئرپرسن، پاکستان کے سابق صدر اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی، ملک میں دوبارہ وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب ہونے والی سیاسی قائد، عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کے بعد واپس جا رہی تھیں کہ ایک سفاک دہشت گرد کی گولی کا نشانہ بن گئیں۔ انہیں راولپنڈی جنرل اسپتال میں لے جایا گیا لیکن وہ زخموں سے جاں بر نہ ہو سکیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے کراچی، آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 4 اپریل 1979 کو جب ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی شریک چیئرپرسن بن گئیں۔ فوجی قیادت نے کئی سال تک انہیں نظر بند رکھا اور پھر جلا وطن کر دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جلا وطنی میں اپنی پارٹی کی قیادت کرتی رہیں۔ ملک سے مارشل لاء کے خاتمے اور سیاسی حکومت کے قیام کے بعد 10 اپریل 1986 کو وہ وطن واپس آ گئیں۔ 18 دسمبر 1987 کو ان کی شادی آصف علی زرداری سے ہوئی۔ 16 نومبر 1988 کو ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی اکثریتی پارٹی کے طور پر سامنے آئی۔ انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ، فاٹا اور چند آزاد امیدواروں کے تعاون سے مخلوط حکومت بنانے میں کامیابی حاصل کی اور یوں 2 دسمبر 1988 کو پاکستان کی وزیر اعظم بن گئیں۔ وہ عالم اسلام کی پہلی خاتون تھیں جو اس عہدے پر فائز ہوئی تھیں۔ ان کی یہ حکومت 20 ماہ تک جاری رہی۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے بدعنوانی کا الزام عائد کر کے انہیں وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا۔ 1990 سے 1993 تک قائد حزب اختلاف کا فریضہ انجام دیتی رہیں اور 1993 میں منعقد ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں وہ ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ 6 نومبر 1996 کو انہی کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر پاکستان سردار فاروق احمد لغاری نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ 1997 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملک کی تاریخ کی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 15 اپریل 1999 کو لاہور ہائی کورٹ نے انہیں نواز شریف حکومت کے قائم کردہ مقدمات میں 5 سال کی سزا سنائی۔ اس وقت وہ دبئی میں مقیم تھیں، اس لیے ان سزاؤں سے محفوظ رہیں۔ 2002 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے انتخابات میں حصہ لیا اور ملک میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ تاہم ان کی پارٹی کی نشستوں کی تعداد پاکستان مسلم لیگ ق کی نشستوں سے کم تھی، اس لیے انہوں نے حزب اختلاف میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اس دوران مستقل دبئی میں ہی مقیم رہیں۔ 14 مئی 2006 کو انہوں نے ملک میں آمریت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کے لیے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت کے معاہدے پر دستخط کیے۔ 18 اکتوبر 2007 کو 8 برس بعد وطن واپس لوٹیں تو ان کے جلوس پر ایک خودکش حملہ ہوا، جس کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر دبئی واپس چلی گئیں۔ 3 نومبر 2007 کو ملک میں ہنگامی حالات کے نفاذ کے بعد وہ وطن واپس آ گئیں۔ وہ جنوری 2009 میں منعقد ہونے والے عام انتخابات میں
جو کہ ان کی شہادت کے بعد ملتوی ہو گئے تھے، میں اپنی پارٹی کی قیادت کا فریضہ انجام دے رہی تھی اور ملک کے مختلف شہروں میں جلسہ عام سے خطاب کر رہی تھی کہ راولپنڈی میں منعقد ہونے والے ایک جلسہ عام کے بعد ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ جان کی بازی ہار گئیں۔ اگلے روز انہیں آہو سسکیو میں ان کے والد اور بھائیوں کے پہلو میں گھڑی خدا بخش لاڑکانہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔